إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مجھے مکلف اور پابند بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے شہرت پسندی کا فتنہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر اعتبار سے، ہر مرحلے پر امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اعتقادات ہوں، سلوکیات ہوں، اخلاقیات ہوں، شریعت اسلامیہ نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سلوکیات اور اخلاقیات کے حوالے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی یہ رہنمائی فرمائی کہ آدمی اپنی زندگی گمنامی کی زندگی گزارے، آدمی اپنی زندگی پردہ خفا میں رہ کر گزارے، یعنی وہ شہرت کے پیچھے نہ بھاگے، ریا، دکھلاوا، نمود، ناموری، فیم کے پیچھے نہ پڑا رہے۔ آج افسوس کا مقام ہے، امت کا اکثر طبقہ
مسلمانوں کا اکثر طبقہ شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں، وہ چاہتا ہے لوگوں میں وہ متمیز ہو، وہ چاہتا ہے اس کو فیم ملے، وہ چاہتا ہے لوگ اس کی تعریف کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے شہرت کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کسی بھی کام کو اگر کوئی آدمی اس نیت سے کرے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگوں میں میرا نام ہوگا، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں گا، لوگوں میں میں متمیز ہو جاؤں گا، لوگ ہر جگہ پر میرا نام لے کر میری تعریف کریں گے، اس مقصد کے ساتھ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو یاد رکھیں یہی شہرت پسندی ہے۔ یاد رکھیں شہرت پسندی بہت بڑی مصیبت ہے، شہرت پسندی بہت بڑی بلا ہے، شہرت پسندی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے امت کا اکثر طبقہ اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ امت کا، مسلمانوں کا اکثر طبقہ آج کے زمانے میں فیم چاہتا ہے۔ آج کا زمانہ یوٹیوب کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ، ٹویٹر کا زمانہ، انسٹاگرام کا زمانہ۔ آج امت کا ایک ایک طبقہ، امت کا ایک ایک فرد ان ذرائع کے ساتھ اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنی ناموری چاہتا ہے۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں گمنام رہو بدنام نہیں ہوگے۔ اگر جو شخص گمنامی کی زندگی گزارے گا وہ کبھی بھی بدنام نہیں ہوگا، اور جو شخص شہرت کے پیچھے پڑا رہے گا، ناموری کے پیچھے پڑا رہے گا، فیم کے چکر میں پڑا رہے گا، لوگوں کی تعریف بٹورنے، لوگوں کی واہ واہی سننے کا عادی ہوگا، تو یقیناً ایسا انسان کسی نہ کسی دن بدنام ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا انسان کسی نہ کسی دن فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی بات پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے امت کے طبقوں کو، مسلمانوں کو شہرت سے روکا ہے، ریا سے روکا ہے، نام و نمود سے روکا ہے۔ حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں پر اچانک اسی موقع پر ان کے ایک اور بیٹے عمر بن سعد رحمت اللہ علیہ، غالباً یہ تابعی ہیں، وہ آئے اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس يتنازعون الملک بینہم، اے ابا جان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے ابا جان یہاں پر تم اونٹ بکریوں بھیڑوں کے ساتھ لگے ہو، اور وہاں پر امت کو، مسلمانوں کو امور خلافت کے معاملے میں یوں ہی تنہا لڑتا ہوا چھوڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے ان کے والد بھی امور سلطنت میں شامل رہیں، وہ چاہتے تھے ان کے والد محترم بھی خلافت کے امور کے حصہ دار بنے۔ چنانچہ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے فضرب فی صدرہ، راوی کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے بیٹے کے سینے پر مارا اور کہا سنو میرے بیٹے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ حضرات تھوڑا سا توقف رکھیں، اگر منصب کی بات آتی، عہدے کی بات آتی تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ کیا ہم اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے سیاست نہیں کرتے؟ کیا ہم اس منصب کو پانے کے لیے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے؟ کیا ہم عہدے منصب کو پانے کی خاطر لوگوں میں دشمنی، عداوت، بغاوت کے بیج نہیں بوتے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے سینے پر مارا اور کہا دیکھو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یحب العبد
العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں سے اور غنایت کی زندگی گزارنے والوں سے اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گمنامی کی زندگی گزارتا ہے، لوگوں میں مشہور ہونا نہ چاہتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پردہ خفا میں رہ کر زندگی گزارنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کے امور کو ٹھکرا کر وہ غنم یعنی بیل بچڑوں بکریوں کے ساتھ رہنا گوارا کیا اور مدینے سے آ کر باہر بیٹھے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ استعمال ہوا الخفی، یعنی گمنامی کی زندگی گزارو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خفی سے مراد وہ شخص جو لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور نہ کرنا چاہے، جو شہرت کے پیچھے نہ بھاگے، ناموری کے پیچھے نہ بھاگے۔ آج افسوس کا مقام ہے، امت کے مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں شہرت چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں واہ واہی چاہتے ہیں، جبکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے آئیڈیل رہنما ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہو اپنی زندگی پردہ خفا میں رہ کر گزارنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمنامی میں زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اہل مکہ تو آپ کو آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے، آپ کے امانت اور صداقت کی وجہ سے جانتے تھے، جبکہ مکہ کے باہر کے لوگ، جبکہ مکہ کے اطراف و اکناف کے قبائل کے لوگ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ نبی بنائے جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے کبھی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری تعریف کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام ہر جگہ لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شہرت چاہیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے باہر کے لوگ نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تو بیرونی وفود جب آتے، بیرونی قافلے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو ان کو پوچھنا پڑتا، ایکم محمد، تمہارے درمیان محمد کون ہے؟ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، آخری نبی بنا کر اس زمین پر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ لوگ آتے ہیں اور رسول عربی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایکم محمد، تمہارے درمیان محمد کون ہے؟ صحابہ کہتے، هذا الرجل الابيض المتكئ، یہ رہا خوبصورت آدمی جو ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، یہی تو محمد ہیں۔ ابو بکر کے ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، اے ابو بکر، یہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے، تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے؟ ابو بکر فرماتے، هذا هاد يهديني السبيل، یہ رہبر ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگا، آپ نے کبھی بھی ریا کا عمل نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی فیم کے چکر پر نہیں پڑے رہے، اور یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ ان کے اعمال، اخلاق و کردار کی وجہ سے مشہور اور معروف ہوئے، اور بعض صحابہ روایات حدیث یعنی وہ حدیث روایت کرتے تھے اس لیے مشہور ہوئے، ورنہ اکثر صحابہ گمنامی کی زندگی گزر بسر کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ پردہ خفا میں رہ کر گزارنا چاہتے تھے،
وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف، مسجد کے گھر کی طرف جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھا کرتے تھے، اور محفلوں، بازاروں، مجلسوں کی زینت بننے سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے۔ بقول ابو زرع رازی رحمہ اللہ، حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,14,000 صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ 1,14,000 صحابہ۔ اور ابن حجر اسقلانی کے تعلق سے ہم جانتے ہیں وہ شخصیات اور اماکن کی تعیین میں بہت زیادہ بڑے ماہر محدث تھے۔ وہ بھی 1,14,000 صحابہ میں سے بمشکل صرف اور صرف 8,000 صحابہ کا اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے 1,06,000 صحابہ کا تذکرہ کتابوں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ کتابیں کھنگال لو، آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، 1,14,000 صحابہ کا تذکرہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملتا، ناموں کے ساتھ، تعارف کے ساتھ۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو شخصیات کے بارے میں گرفت رکھتا ہے، یہ شخص بھی اپنی کتاب میں صرف 8,000 صحابہ کے نام درج کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر 1,06,000 صحابہ کا تذکرہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا چونکہ صحابہ اکثر گمنامی کی زندگی گزارتے تھے، پردہ خفا میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور یاد رکھنا، پردہ خفا میں رہ کر زندگی گزارنا در حقیقت عافیت کو کھینچ لاتا ہے، بھلائی کو کھینچ لاتا ہے۔ جو شخص شہرت کے پیچھے پڑ جائے، جو شخص ناموری کے پیچھے پڑ جائے، ایسا انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ایسا انسان دنیا میں بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور کل قیامت کے دن ایسے انسان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خفی کا تعارف کرواتے ہوئے، تجدہ من بیتہ الی المسجد ومن المسجد الی بیتہ ومن بیتہ الی اقاربہ واخوانہ۔ لوگوں، گمنام زندگی گزارنے والوں کو تم گھر سے مسجد کی طرف آتا ہوا، مسجد سے گھر کی طرف جاتا ہوا پاؤ گے، اور اپنے گھر سے اپنے اعزاء و اقارب کی طرف جاتا ہوا ہی پاؤ گے۔ وہ بازاروں کی زینت بننا نہیں چاہتا، وہ مجلسوں کی زینت بننا نہیں چاہتا، وہ مجلسوں کی زینت بننا نہیں چاہتا، وہ شہرت کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ واہوائی کے پیچھے نہیں بھاگتا، داد تحسین کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ وہ صرف اور صرف مسجد کو لازم پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے مسجد سے گھر، گھر سے مسجد ہی میں عافیت ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ان کے لشکر میں 20,000 مجاہدین ایسے تھے جنہوں نے مجاہدین کے رجسٹرڈ میں اپنا نام درج نہیں کیا، صرف اس لیے کہ کہیں لوگوں کے درمیان وہ مجاہدین کے نام سے معروف نہ ہو جائیں۔ شہرت سے بچنے کا حد درجہ احتیاط ہمارے اسلاف کرام میں یہ پایا جاتا تھا۔ اویس قرنی رحمہ اللہ کو کون بھول سکتا ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ عمر بن خطاب نے کہا کیا تم اویس قرنی ہو؟ اویس قرنی نے کہا ہاں میں اویس قرنی ہوں۔ ایک لمبی حدیث ہے، بہت سارے سوال بھی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا در حقیقت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تمہارے درمیان تمہارے پاس اویس قرنی آ جائیں تو تم ان سے دعا کی درخواست کر دینا، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ چنانچہ اس وقت اویس قرنی رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا فرمائی، اور جب یہ واپس پلٹنے لگے تو عمر بن خطاب نے پوچھا اینا ترید، کہاں کا قصد ہے، کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ارید الی کوفہ، اویس قرنی نے کہا میں کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا هل اکتب لک الی عاملها، کیا میں کوفہ کے عامل کو تمہارے نام خط نہ لکھوں تاکہ تم اس کی میزبانی میں زندگی گزارو، تم کو سامان زندگی نصیب ہو جائے اور تم آرام سے خوشحال زندگی بسر کرو۔ اس وقت اویس قرنی رحمہ اللہ نے کہا سوچو اگر چاہتے تو وہ مشہور ہو سکتے، اگر چاہتے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیتے خط لکھنے کی، لیکن اس وقت اویس قرنی رحمہ اللہ نے جواب دیا انی اکون احب فی غبراء الناس،
اویس قرنی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا تم کوفہ کے نام خط لکھو، کوفہ کے عامل کے نام، میں چاہتا ہوں میں گمنامی کی زندگی گزاروں، میں چاہتا ہوں میں شہرت کے پیچھے نہ بھاگوں۔ راوی کہتے ہیں 1 سال کے بعد قبیلہ قرن سے ایک شخص آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس قرنی کے بارے میں پوچھا، اویس کس حالت میں ہے، اویس کس حالت میں ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے ان کو قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ آیا ہوں، بہت ہی زیادہ قلیل المتاع ہے، یعنی ان کے پاس سامان زندگی کی قلت ہی قلت ہے، وہ اپنی زندگی گمنامی میں گزار رہے ہیں۔ دیکھیے تابعی ہونے کے باوجود، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو کبھی بھی شہرت کے پیچھے نہیں ڈھکیلا، اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی گمنامی میں گزاری۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں، امام اہل سنہ والجماعت کا ان کو لقب ملا ہوا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد احادیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یاد ہے، 10 لاکھ سے زائد احادیث۔ وہ فرماتے ہیں اريد ان اكون في شعب بمکہ حتى لا اعرف۔ اتنا بڑا امام جب یہ بات کہہ سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میں چاہتا ہوں میں مکہ کی وادیوں میں اپنی زندگی گزاروں، میں چاہتا ہوں مکہ کی گھاٹیوں میں اپنی زندگی گزاروں، حتی لا اعرف، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان میں مشہور نہ ہوں، میں نہ جانا نہ پہچانا جاؤں۔ لیکن افسوس ہے میں شہرت کی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوں اور صبح اور شام مرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے علماء جب بھی دین کا کام کرتے تو اخلاص کے ساتھ کرتے، جب بھی دین کا کام کرتے اس کے پیچھے شہرت کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم شہرت کے طلبگار ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جب بھی کسی اہل علم کے پاس ملنے جاتا تھا تو ہر ایک نے مجھے یہی نصیحت فرمائی، ایاک والشہرہ، شہرت سے بچو، شہرت سے بچو، اس لیے کہ شہرت بہت بری بلا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ جو شخص اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ایک ہے مشہور ہونا اور دوسرا ہے مقبول ہونا۔ مشہور انسان دنیا میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، مشہور انسانوں کا معاملہ لوگوں کی زبان زد ہوتا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن ایسا شخص کبھی بھی فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے، کبھی بھی بدنام ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے مقبول ہونا۔ مقبول ہونے کا مطلب نہ صرف لوگوں میں وہ مقبول ہوتا ہے بلکہ فرشتوں میں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے پاس بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقبول ہونا۔ اسی لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مقبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مشہور ہونے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ نبی ہونے کے بعد مشہور ہونا نہیں چاہتے، صحابہ اکرام مشہور ہونا نہیں چاہتے، تو ہم اور آپ مشہور ہونا کیوں چاہتے ہیں؟ صحابہ اکرام کا جو تذکرہ احادیث میں، کتابوں میں، قرآن مجید میں آیا ہے، اس سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیں صحابہ مشہور ہیں۔ صحابہ مشہور نہیں تھے میرے بھائیوں، صحابہ مقبول تھے، صحابہ کی عزت تھی۔ آج ہم مشہور ہیں لیکن ہمارے تعلق سے ہمارے اخلاق برے، ہمارے بارے میں زبانیں برائیاں کرتی ہیں، ہمارے زبانے میں ہم جو مشہور ہیں ہمارے تعلق سے زبانیں ہمارا برا حال بیان کرتی ہے۔ جبکہ اگر کوئی شخص مقبول ہو جائے، فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، اللہ کے سامنے تذکرہ ہو، تو یقیناً انسانوں کے درمیان اس کا نام ہوگا تو عزت کے ساتھ ہوگا، اس کا نام نکلے گا تو احترام کے ساتھ نکلے گا۔ یہ ہے مقبولیت۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من لبث ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ یوم القیامہ ثوب مذلت۔ مشہور ہونے کا نقصان، دنیا میں تو انسان برباد، دنیا میں بدنام، لیکن آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہن لے البسہ اللہ یوم القیامہ ثوب مذلہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ذلیل اور رسوائی کا لباس پہنائے گا۔ مطلب یہ ہے جو انسان دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ تو یہ شہرت ناموری بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان دین کا کام کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے شہرت کو تلاش کرتا ہے، دین کا کوئی عہدہ منصب قبول کر لیتا ہے، وہ چاہتا ہے اس عہدے کے پیچھے اس کی تعریف ہو، وہ چاہتا ہے اس منصب کے پیچھے لوگ اس کا نام لے، لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود تمہاری کیا حالت ہوگی، تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت جب تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، فتنے ہی فتنے تمہارے اطراف جمع ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے اور بڑے بوڑھے ہو جائیں گے، سنت کو عبادت سمجھا جائے گا اور عبادت کو سنت سمجھا جائے گا۔ اے عبداللہ بن مسعود اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا؟ صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے یہ معاملہ کب ہوگا؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قلت امناؤکم وکثرت امراؤکم وقلت فقہاؤکم وکثرت قراؤکم والتمست الدنیا بعمل الاخرہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانت دار کم ہو، امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے کم ہو اور ذمہ دار امراء حکمراں زیادہ ہو، وقلت فقہاؤکم وکثرت قراؤکم پڑھنے والے زیادہ ہو اور سمجھنے والے کم ہو، پڑھنے والے زیادہ ہو عمل کرنے والے کم ہو، والتمست الدنیا بعمل الاخرہ انسان عمل تو کرتا ہے آخرت کا مگر اس کے پیچھے دنیا چاہتا ہے، دنیا تلاش کرتا ہے، شہرت چاہتا ہے، ریا چاہتا ہے، نمود چاہتا ہے، لوگوں میں فیم چاہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب ایسا ہوگا تو تم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ حضرات فیم کے پیچھے پڑے رہنا، شہرت کو حاصل کرنا، لوگوں میں متمیز ہونا یہ دنیا کے حد تک تھا لیکن افسوس کا مقام ہے آج دین کے معاملے میں بھی آ چکا ہے۔ آج دین کے معاملے میں بھی لوگ شہرت طلب کر رہے ہیں۔ ایک عالم ہے بیان دیتا ہے تو سمجھتا ہے میرا نام ہو، میں نے اچھی تقریر کی، میں نے اچھی احادیث بیان کی۔ بردرس ہیں برادرس جو کہ غیر علماء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیان دیں، ممبر و محراب کو سنبھالیں، قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عالم کے طور پر پیش کرتا ہے، جبہ دستار پگڑی باندھ کر لوگوں میں اپنے آپ کو عالم کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ یہ شہرت ہے۔ دین کے معاملے میں بھی آج شہرت پسندی کا فتنہ مبتلا ہو چکا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے روکا ہے۔ لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے پیچھے شہرت پسندی کا شکار ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے پیچھے شہرت پسندی کا شکار ہیں، تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے، یہ شخص تہجد کا اہتمام کرتا ہے اور شہرت پسندی کا شکار ہے۔ وہ چاہتا بھی ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤ کہ یہ شخص یہ صاحب تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے پیچھے میرا نام ہو، میرا نام روشن ہو، میرے خاندان کا نام روشن ہو، میں متمیز ہو جاؤں، میرا نام پیدا ہو اور مجھے شہرت ملے۔ حضرات یاد رکھیں جو شخص عمل کر کے شہرت طلب کرتا ہے ایسے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان اعمال کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے اعمال کو ذرات کی شکل میں اڑا کر بکھیر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ارادہ یہ ہو اس سے میرا نام روشن ہو تو یاد رکھنا اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
عبادت کر رہے ہیں، عبادت کے پیچھے دنیا تلاش کر رہا ہے، شہرت تلاش کر رہا ہے، یاد رکھنا اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایسا انسان شہرت کا طلبگار کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ملاقات بھی نہیں کر پائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کا خواہاں ہو، وہ چاہتا ہو اپنے رب سے ملاقات کرے، اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جو رب کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو یاد رکھیں ایسا انسان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسا انسان ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں عمل صالح میں دو شرطوں کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر ایک اخلاص، انسان جو عمل کر رہا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، دوسروں کا عمل دخل نہ ہو۔ اخلاص کے بجائے اگر شہرت، ریا، نمود، دکھلاوا ہو، فیم کی چکر میں ہو تو یاد رکھیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اخلاص کا درس امت محمدیہ کو دیا، اور یہ بیان بھی فرما دیا، یہ تنبیہ کر دی جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل نہ کرے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری شرط، جو عمل کیا جا رہا ہے وہ عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، اگر وہ عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ دو شرطیں لگائی گئی، پہلی شرط اخلاص، اخلاص ضروری ہے، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اے لوگو تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل دیا جائے گا۔ یعنی آدمی کا عمل اگر اخلاص پر مبنی ہے، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کا جزا دے گا، ثواب دے گا، اجر دے گا۔ اگر اس کی نیت میں بگاڑ ہو، اس کی نیت میں فساد ہو، اس کی نیت میں ریا ہو، اس کی نیت میں شہرت کی طلبگار ہو تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسا کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة عشر امثالها الى 700 ضعف، اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کی ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دی جاتی ہے، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے ثواب۔ حدیث مبارکہ میں غور کیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سے لے کر 700 گنا تک کا فرق بتلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، یا یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نیکیوں کی اجر کی تقسیم غیر منصرفانہ طور پر ہوتی ہے۔ مطلب یہاں پر اخلاص اور خلوص کا معاملہ ہے۔ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دیتا ہے، وگرنہ اگر ہمارے عمل میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، نمود ہو، شہرت کا طلبگار ہو تو بڑے سے بڑا عمل نہ صرف ضائع ہو جاتا ہے بلکہ الٹا وہ عمل اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اخروی نجات کے لیے اہم شرط لگائی ہے تو قلب سلیم کی لگائی ہے، دل کی پاکیزگی کی اہم شرط لگائی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئیں گے، الا من اتى الله، سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قلب سلیم لے کر آئے، اچھا دل لے کر آئے، پاکیزہ دل لے کر آئے، یعنی اس کے دل میں جرم نہ ہو، اس کے دل میں ریا نہ ہو، اس کے دل میں معصیت اور نافرمانی نہ ہو، اس کے دل میں شہرت کی طلبگاری نہ ہو، ایسا دل پاک دل اللہ کے ہاں کوئی لے کر آتا ہے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس کے دل
دل میں ریا نمود دکھلاوا ہو، کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن چیزوں سے سب سے زیادہ خوف امت کے تئیں کھایا ہے وہ شرک اصغر ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خوف، اے لوگو میں سب سے زیادہ تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں شرک اصغر سے۔ صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھلاوا، شہرت، نمود، فیم۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہرت سے، ریا سے روکا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، مختصر طور پر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایک عالم کو، ایک شہید کو اور ایک خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا۔ ان کو جنت دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا عالم سے بتاؤ تم نے ان نعمتوں کو پانے کے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے علم سیکھا اور لوگوں کو اس لیے سکھایا تاکہ لوگ تجھے قاری بتائیں، تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس عالم کو اٹھا کر منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ شہید کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا بتاؤ تم نے جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے کیا کیا؟ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، ہماری عبادتیں ٹوٹی پوٹی عبادت ہے، ہماری عبادتوں میں نقص ہے، ہماری عبادتوں میں سستی اور غفلت ہے، ہماری عبادتوں میں لاپرواہی ہے، اور پھر اس کے پیچھے ہم شہرت کے بھی طلبگار ہیں، اس کے پیچھے ہم فیم چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ہم اپنا نام چاہتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا ان نعمتوں کو پانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ شہید کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا اور میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، در حقیقت تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں۔ حکم ہوگا اللہ تعالیٰ شہید کو بھی اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ ایک اور لایا جائے گا جو اللہ رب العالمین، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنی دولت بہت زیادہ خرچ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے جنت کو پانے کے لیے مال و دولت کو تیرے راستے میں بے دریغ خرچ کیا۔ آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں، مگر خرچ کرنے کے پیچھے دکھلاوا، شہرت، نمود دکھلاوا ہے۔ آج بھی لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں بڑھ کر۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان کو صحیح سمجھ کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچ کرنے والے کو لایا جائے گا تو کہے گا اے اللہ میں نے اپنی دولت، اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا نہیں، حقیقت میں تو نے میرے راستے میں اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے منفق کہیں، تاکہ لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں، تاکہ لوگ تیرے بارے میں فیاض کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا اور اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تین اعمال اور تینوں اعمال کی فضیلت قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے، اور تین مختلف لوگوں نے ان تین مختلف اعمال کو انجام دینے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا۔ وجہ کیا تھی؟ سوچئے، غور کیجئے گا میرے بھائیوں، وجہ، سبب کیا تھا؟ سبب دکھلاوا، شہرت، نمود، فیم کے چکر میں پڑے رہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا جو فیم کے چکر میں پڑا رہتا ہے، شہرت کا طلبگار ہے، ریا کا مظاہرہ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی بس اس میں مقصود ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ اگر بندہ اس کے پیچھے شہرت کا طلبگار ہو تو ایسا انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد ہے، دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے انسان دنیا میں جب تک ہے وہ فیم کے پیچھے نہ پڑے رہے،
شہرت کے پیچھے نہ پڑے رہے، ناموری کے پیچھے نہ پڑے رہے۔ حقیقت میں وہ جب تک دنیا میں اس کے سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، وہ صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شہرت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔